हबीब अकरम साहब, बड़ी माजरत से मैं ये अर्ज करूंगा कि सबसे पहले बात तो यह है कि ये माहौल बनाया किसने और क्यों बना, और क्या ऐसे माहौल में जो आपका सवाल है कि इसको रियासत को नुकसान, आप जमातों को छोड़ दें, मैं तो कह रहा हूं कि रियासत को इससे नुकसान पहुंच रहा है। और ये मुझे बू आ रही है खुदा न खास्ता 1970 से 71 तक के हालात जो बने थे। तो ये हालात किसने बनाए और क्यों बनाए, आप मुझे ये बता दें कि क्या तराजू का एक पलड़ा जो है वो किसी जानब भी झुका हुआ हो तो लोगों को एतमाद किस अदारे पे रह जाएगा। और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान कोई फरिश्ता है। आज तो साकिब निसार जो हैं, जो सर्टिफिकेट देने वाले थे सादक और अमीन का, वो भी कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे सादक और अमीन नहीं थे। और अगर सादक और अमीन नहीं थे, जो कि कोई जो बंदा है वो सादक और अमीन हो ही नहीं सकता। मैं हूं या हबीब अकरम हो, कोई भी हो। ठीक। मगर जावेद लतीफ साहब, आप वो जो अंबिया इकराम की सफात हैं वो उस शख्स में देखते किसने देखी और क्यों सर्टिफिकेट वो दिया। और जब आपको जरूरत थी उसको लॉन्च करने की, आपने इतनी बड़ी ज्यादती की हमारे जैसे लोगों के साथ कि आपने उसको सादक और अमीन बना के पेश कर दिया। और आज बकौल इमरान खान के जनरल बाजवा कहते हैं, बकौल इमरान खान के, कि वो मुझे कहते हैं कि तुम प्ले बॉय हो, और मैं कहता हूं हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूं। तो सादक और अमीन का सर्टिफिकेट जो देने वाला था उसके इल्म में ये बातें नहीं थी। जो लेकिन मियां साहब, जो तराजू का पलड़ा आप कहते हैं वो आपके कहने के मुताबिक तो बराबर नहीं हो सकता ना। ये आपका पॉलिटिकल मौकिफ तो हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे तो इसके कुछ और जवाब होते हैं ना। नहीं हबीब अकरम साहब, मैं फिर से गुजारिश कर दूं कि मेरे कहने या आपके कहने पे कुछ नहीं हो सकता, मगर जो हकायक हैं उनको जुटला को नहीं सकता। आप ये बताएं कि आज दोनों जर्नल जो हैं, जनरल बाजवा या जनरल फैज, या दो जजेस जो हैं साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, ये खुद क्या कह रहे हैं, इनके मुतल्लिक इमरान खान क्या कह रहे हैं, इनके मुतल्लिक जजेस क्या कह रहे हैं, और यहां तक के दो जर्नैल इनके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। और जो जजेस साहबान उस वक्त के थे वो आज जर्नैलों के बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं। मैं आज से बहुत पहले, अगर 4-5 साल पहले बात करता था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आज तो वो ज्यादती करने वाले इकरार कर रहे हैं कि हमने ज्यादती की। क्या हलफ लेके पूछें जनरल बाजवा से, आज वो निजी महफिलों में ये बात करते नहीं है, बल्कि यहां तक के कुछ आपके मीडिया पर्सन और कुछ इसी असेंबली के मेंबर जो हैं उनसे एक जो गुफ्तगू की हाजिर सर्वस के तौर पर भी जनरल बाजवा ने वो इकरार नहीं कर चुके, बार बार नहीं इकरार कर चुके कि हमने नवाज शरीफ से ज्यादती की। अच्छा जावेद लतीफ साहब, क्या ये जरूरी है, ऑडियो भी आ जाए जी जावेद लतीफ साहब, क्या ये जरूरी है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वही खान साहब के साथ होगा तो इंसाफ होगा? कतई नहीं है, मगर क्या ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई हो और आपको पता भी चल जाए कि मेरे साथ नाइंसाफी हो चुकी है, मगर आप खामोश रहें, नहीं जी आगे चलें। ये क्या तरीका है भाई? 75 सालों में आप ऐसे ही चलते आ रहे हैं। और क्या 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के साथ बार बार ऐसा होता नहीं रहा? और 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा नहीं जो आप आज कह रही हैं कि चलें जी वो तो माजी में हो गया, अब आगे चलें। तो नवाज शरीफ तो 3 दफा से ऐसा ही करता आया है, मगर कौम क्या भुगतती रहे इस तरह कि कभी आपकी ख्वाहिश हो, कभी किसी और की ख्वाहिश हो, और किसी को आप बलि चढ़ा दें? ये नहीं हो सकता। और ना ही इस तरह मुल्क चलाया जा सकता है जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। मियां साहब, आपकी सियासी हिकमत अमली में तजाद उस वक्त वाजे हुआ, और जिसका शायद आपको पॉलिटिकली नुकसान भी उठाना पड़ा, कि आपने जिन असम्बलियों को जाली कहा या धांधली की पैदावार कहा, उन्हीं असम्बलियों में आज आपकी हुकूमत है, उन्हीं असम्बलियों के जरिए। तो क्या आप इस अपने तजाद को देखने की बजाय आप दूसरों पे सारा मलबा लाद दें? हबीब अकरम साहब, जब आप जैसे दानश्वर जो होते थे ना 2014 में, तो वो हमसे सवाल किया करते थे कि अगर आपकी हुकूमत इतनी ही बेइख्तियार है तो आप हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते?
تو پھر 2018 میں وہ وقت آیا کہ جب ہم نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے بجلی کے کارخانے بھی لگائے، پاکستان کو سی پیک بھی دیا، پاکستان کی معیشت بھی بہتر کی، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی بھی کا خاتمہ کیا، اور بے اختیار ہوتے ہوئے تو پھر لوگوں نے موازنہ کرنا شروع کیا کہ بے اختیار اسمبلی جو تھی یا بے اختیار حکومت جو تھی وہ بے اختیار ہونے کے باوجود یہ ریاست کی چیزیں ڈریس کر گئی، اور آج موازنہ بھی انہی چیزوں سے ہمارا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں حکومت لی، ہم نے نہیں بھائی لی، قومی حکومت ہے یہ، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ اور اگر 11 جماعتیں مل کے بھی اس کھڈے سے جس میں عمران خان پھینک گیا 4 سالوں میں اس ملک کو نہیں نکال پا رہی، جو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، تو اگر ایک حکومت پاپولر بھی جماعت پاپولر بھی رہتی جو کہ مسلم لیگ نون کا نام لیا جاتا تھا، آپ بھی ابھی یہی سوال کر رہے ہیں، تو ان پاپولر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ اگر ہماری حکومت بن بھی جاتی اور 1 سال اور عمران خان رہ جاتا تو 11 جماعتیں مل کے 4 سالوں کا گند نہیں نکال سکیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب 30 اپریل کا الیکشن آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو کیا پی ایم ایل این تندہی سے اس الیکشن میں حصہ لینے کا پروگرام بنائے ہوئے؟ بھائی ہم نے تو پرویز مشرف کا جو الیکشن تھا جو کہ نظر بھی آ رہا تھا، ہم نے وہ بھی الیکشن لڑا تھا، ہم یہ الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو اب آپ کا امیدوار کون ہوگا پنجاب میں وزارت اعلیٰ؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ ٹکٹس کی تقسیم نہیں شروع ہوئی ابھی تک جاوید لطیف صاحب؟ ہم نے اپنے ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں حلقہ وائز، مگر کیونکہ شیڈول اب اناؤنس ہوا ہے تو یقیناً پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی اور فائنلائز کرے گی امیدواروں کو۔ مریم نواز صاحبہ یہ صوبے کا الیکشن لڑیں گی صوبائی سیٹ پہ؟ یہ جماعت کی قیادت فیصلہ کرے گی، یعنی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ تاثر آیا کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے؟ ابھی جو گورنر کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے، گورنر خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، عمران خان صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا، تو ایک جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو غیر رسمی، کیا اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی قومی اسمبلی توڑ سکتی ہے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد؟ یار مجھے یہ کوئی بتا دیں، آپ کسی کی خواہش کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو الگ ہے، مگر کیا پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں حبیب اکرم صاحب وہ متقاضی اس بات کے ہو سکتے ہیں کہ آپ سارا سال الیکشن لڑتے جائیں؟ کبھی ضمنی الیکشن لڑیں، کبھی 2 اسمبلیوں کے لڑیں، پھر اس کے بعد جنرل انتخابات لڑیں۔ آپ کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور آپ اس طرح کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کروانے کے لیے کبھی آپ کسی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی آپ کسی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب الیکشن کسی کی خواہش تو نہیں ہے، دستوری ضرورت ہے۔ اچھا اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ دستوری ضرورت جب آپ اسمبلیاں توڑ رہے تھے اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا؟ کیا اس وقت آپ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس کی پرابلم کیا ہو سکتی ہیں جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو؟ اور کیا یہ آج بھی حقیقت نہیں ہے کہ آپ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کروا لیں اور اس کے بعد آپ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروائیں یا 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے؟ خان صاحب نے مفاہمت کی آفر کی، انہوں نے کہا کہ وہ ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کی جماعت کی طرف سے اس پر اچھا رد عمل سامنے نہیں آیا؟ آپ نے پولیس بھیج دی اسلام آباد کی؟ نہیں سن لیں نا حبیب اکرم صاحب، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر تھوڑے سے آج کل جذباتی ہوئے ہیں۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک دن آفر آتی ہے کہ جناب ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اگلے دن اسلام آباد پولیس چلی جاتی ہے گرفتاری کے لیے۔ نہیں اس طرح نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے حبیب اکرم صاحب یہ بتا دیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں کسی سے وہ آئینی قانونی طور پہ جائز ہے، مناسب ہے، اور کیا پھر یہ روایت ڈل گئی تو آئندہ کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا نہیں رہے گا؟ اور کیا پولیٹیکل بندہ جو ہے اگر وہ ہے تو وہ پولیٹیکل فورسز سے بیٹھے گا یا لا
نافذ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے، ان کا تحفظ کرنے والے، ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ یہ آپ سوال کا جواب دے دیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں ہم آئین قانون کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں اے پولیٹیکل رہیں، تو ڈیمانڈ بھی آپ خود ہی کر رہے ہیں. تو میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ 30 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، پنجاب کا الیکشن ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں بڑی مستحکم حیثیت ہے اور رہی بھی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس الیکشن کے لیے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے؟ دیکھیں اگر تو الیکشن ہوتا ہے، اچھا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اگر ہے؟ الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا ہے جاوید لطیف صاحب. نہیں، میں دیکھیں نا، اس پاکستان میں آپ کے علم ہی ہے بہت سی چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں. کبھی یہ تصور آپ کر سکتے تھے کہ آئین قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنے والوں کو آئین پڑھایا جائے گا یا سمجھایا جائے گا، اور آئین توڑنے والے جو ہیں، اور ہم نے تو عدلیہ بحال کروائی. آج تو ہم عدل بحال کروانے کی بات کر رہے ہیں، یا عدل جو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور عدلیہ کا مذاق اڑانے والے تھے، اداروں کو ملائم آج کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ. چلیں یہ بتا دیں اگر الیکشن ہوتا ہے تو میاں صاحب آئیں گے وطن واپس؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا پنجاب کے الیکشن کے لیے ہم یہ اس صوبائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک صوبائی اسمبلی میں الیکشن ہوتا ہے، یا 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہوتا ہے، یا جنرل انتخابات آتے ہیں. نواز شریف کمپین کریں گے انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بطور سیاسی کارکن اور بطور وفاقی وزیر، آپ کو 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جو ملک کے حالات ہیں اور جو وہ بندہ، اچھا ایک ویسے آپ ذہن میں چیز رکھیں، جو بندہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہا ہے نا، یا کہتا ہے کہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں، چاہتا وہ بھی نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور اس لیے بارگیننگ چاہتا ہے جن لوگوں سے. میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی اس کے لیے بارگیننگ کے لیے تیار ہوگا. الیکشن وہ بھی نہیں چاہتا، وہ بھی سمجھدار ہے کہ الیکشن جو ہوتے ہیں، اور سے کیا یہ 2 صوبوں میں تو اس کی اسمبلی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ سمجھ ہی لیں کہ 2 صوبوں میں دوبارہ اس کی اسمبلی بن بھی جائے، تو وہ تو پرائم منسٹر نہیں بنتا، یا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ، ایک شوبدہ بازی ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہاں سے جو اس کے کیسز اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یا قانون جو ہے اس کے رائٹ لیفٹ منڈلا رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب بچے کا کام پورا ہو گیا ہے. اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کی آنے والے دنوں میں؟ بھائی اگر عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اگر ایف آئی آر، اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو حکومت وقت پیچھے کھڑی ہوگی ان کے. تو وفاقی حکومت الیکشن کے پروسیس میں کوئی آپ ابھی کوئی اپنی اوپینین دے گی کہ 30 اپریل کو نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے؟ قطعاً نہیں. یہ صوبائی میٹر ہے، 2 اسمبلیوں کا ہے. گورنر جانے، وہاں کے نگران جانے، جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا.